السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ میں جناب آسٹریا سے بول رہا ہوں، یورپ کی کنٹری ہے۔ تو یہاں پہ علی بھائی اکثر ایسا ہے کہ جمعے کی نماز کی تعداد کے بارے میں اکثر جو ہے وہ بحث چڑھی جاتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائی کہ جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور بالخصوص یہ 2 رکعت فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں یا 6 رکعتیں ہیں؟ بالخصوص یہ آخری 6 رکعتوں پہ، اور ان میں سے بھی بالخصوص یہ آخری 2 رکعتوں پہ اگر کوئی حدیث کا حوالہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کا سوال تھا نماز جمعہ کی رکعت کے متعلق۔ مسلم شریف کتاب الجمعہ حدیث نمبر 2028۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہے، اور دوسری احادیث سے، کہ نماز جمعہ جو فرض ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اب نماز جمعہ کے بعد کی رکعت کے متعلق مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر ہے 2036۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4۔ تم میں سے کوئی بھی شخص جو جمعہ نماز پڑھے اسے چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ اور اگلی حدیث میں 2037 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم بعد الجمعۃ فصلوا 4۔ جب تم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ اگلی حدیث بھی اسی ہے، 2038 کتاب الجمعہ مسلم شریف، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4۔ تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت کا ذکر واضح طور پر آیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے بعد جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ 2 رکعتیں گھر میں ادا کرتے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ فرماتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ 2039 نمبر حدیث ہے۔ آگے 2040 نمبر اور اس کے بعد 2041 نمبر بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر جاتے تو 2 رکعت ادا فرماتے گھر میں جا کے نماز جمعہ کے بعد۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں، اس کے بعد 2 رکعتیں۔ تو محدثین ان تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص جمعے کی بعد نماز پڑھے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور گھر میں جا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مزید ادا فرماتے تھے۔ تو 6 رکعت ہوئی۔ اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 6 کی 6 پڑھیں، اور بہتر یہ کہ آپ مسجد میں 4 پڑھیں اور گھر جا کے 2 پڑھیں۔ نماز جمعہ سے پہلے کی رکعت کتنی ہے، اس بارے میں بھی احادیث ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2020 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ تو نماز جمعہ سے پہلے 2 رکعت اور 4 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ ترمذی شریف حدیث ہے 523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے نیچے امام ترمذی لکھتے ہیں والعمل علی ھذا عند بعض اہل علم، بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وروی عن عبداللہ بن مسعود، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں حدیث نمبر 523 کے نیچے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 و بعد 4،
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اسی کے نیچے امام ترمذی لکھتے ہیں وروی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت ادا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ نماز جمعہ سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد 4 رکعت عبداللہ بن مسعود کا عمل جو سنت، اس کے بعد 2 فرض اور پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، اور مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 2 نفل پڑھے۔ تو یہ نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔